سورہ مبارکہ الفرقان کی آیت نمبر 30 اللہ اپنے اس کلام میں نبی مکرم کے ایک درد کو بیان کر رہا ہے۔ نبی کی زندگی میں جو آپ کی آزمائشیں، آپ کی تکلیفیں، آپ کی جو امت کے پہنچائے ہوئے رنج، امت کے پہنچائے ہوئے دکھ، ان میں سے ایک دکھ کو جو نبی کو دکھ پہنچا، جو نبی کو رنج پہنچا، جو نبی کو تکلیف پہنچی، اس ایک تکلیف کو اللہ بیان کر رہا ہے۔ اور وہ تکلیف ایسی تکلیف کہ جسے نبی معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ رحمت للعالمین، جس نے ایسی ایسی تکلیفیں، ایسے ایسے رنج، ایسے ایسے دکھ معاف کر دیے، درگزر فرمائے کہ فرمایا ما اوذی نبی قط کما اوذیت، کسی نبی کو اتنی اذیتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا جتنا اکیلا مجھ مصطفیٰ، تنہا مجھ مصطفیٰ کو اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ جو سب سے زیادہ تکلیف پہنچانے والے لوگ تھے، وہ جنہوں نے نبی کو پتھر تو مارے، نہ جانے کیا کیا نبی پر پھینکا، مگر جنہوں نے روحی تکلیفیں پہنچائیں، یہ تو بدنی تکلیفیں تھیں نا، جنہوں نے روحی تکلیفیں، اعصابی تکلیفیں، ذہنی تکلیفیں پہنچائیں، کہ جنہوں نے آپ کو جادوگر کہا، جنہوں نے آپ کو معاذ اللہ دیوانہ کہا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اگر نہیں ہوتے تو میں بھی نہیں بولتا۔ نبی کو مجنون بھی کہا، معاذ اللہ دیوانہ بھی کہا، ساحر بھی کہا، یعنی جادوگر بھی کہا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے میرا نبی نہ ساحر ہے نہ مجنون ہے۔ اس کا مطلب یہ کہا جاتا تھا نا، اور پھر اس آیت کی تفسیر میں تو جنہوں نے بدنی تکلیفیں پہنچائیں، وہ تکلیفیں اپنی جگہ، لیکن جنہوں نے روحی اور اعصابی اور ذہنی تکلیفیں پہنچائیں، یہ جملے کہہ کر، اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جسم کا، بدن کا زخم بھر جاتا ہے، مگر روح کا زخم، ذہن کا زخم نہیں بھرتا، احساسات کا زخم نہیں بھرتا۔ احساسات اگر مجروح ہو جائیں تو 1 گھنٹے میں جوان بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کتنے ہی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے یا دیکھ سکتے ہیں، اگر تلاش کریں اس موضوع پر، کیونکہ آج آسان ہو گیا ہے ریسرچ ورک، آج مثالوں کو ڈھونڈنا آسان ہو گیا ہے، یہ جو آج کی جدید الیکٹرانک دنیا ہے اس کے اندر، کہ اگر اس لسٹ کو بنانا چاہیں کہ کون کون چند لمحوں میں بوڑھا ہوا، کون کون تھا جو چند دنوں میں سفید بال کر گیا اور اس کے کالے بال سفید ہو گئے، کون تھا کہ جو کھڑے کھڑے ایک خبر سن کے گر پڑا، یہ اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں گے تو آپ کو، میرے ان بچوں جوانوں کو بہت آسانی سے ڈھونڈنا آتا ہے۔ وہ ذہنی تکلیفیں جن کی وجہ سے نبی مکرم سرکار دو جہاں یہ فرما رہے ہیں کہ ما اوذی نبی قط کما اوذیت۔ بھائی حضرت نوح علیہ السلام 2500 سال تک کشتی بناتے رہے، 2500 سال کی عمر تھی، 900 سال تک کشتی بناتے رہے، 900 سال، 250 سال کو میں نے جلدی میں 2500 نہیں بولا ہے، 2500 سال کی عمر، 900 سال تک کشتی بناتے رہے۔ اتنے عرصے تک کشتی کیوں بنی؟ توڑ جاتے تھے، آپ بناتے تھے، رات کو یہ لوگ آ کر، آپ کے زمانے کے لوگ توڑ کے چلے جاتے تھے اور مذاق بناتے تھے، آپ بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہوتے تھے، یہ آ کر کہتے تھے دیکھو نہ کہاں چلائیں گے اتنی بڑی کشتی، کہاں ہے یہاں دریا جہاں یہ جس کے لیے کشتی بنا رہے ہیں، وہ سمندر کہاں ہے جس کے لیے اتنی بڑی کشتی بن رہی ہے۔ مذاق بناتے تھے، توہین کرتے تھے، بے ادبی کرتے تھے، حد تاکی کرتے تھے۔ اور حضرت نوح، اور پھر آپ اگر صبر میں اور برداشت میں
استعارے کے طور پر جیسے حسن میں حضرت یوسف کو استعارہ لیا جاتا ہے، ایسے صبر اور برداشت میں حضرت ایوب کو استعارہ لیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے نا محاورتاً، صبر ایوب نہیں ہے بھائی میرے پاس، میں حضرت ایوب والا صبر نہیں رکھتا، میں اس سے زیادہ نہیں برداشت کر سکتا. یہ بھی دیندار لوگ ہی بولتے ہیں. ذرا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مگر حضرت ایوب کا صبر جو مثال بن جائے، جو ایک نشانی بن جائے، ان سارے نبیوں کے صبر اور برداشت کو اگر ایک جگہ کیا جائے تو ہمارے نبی کا صبر اور برداشت ایک طرف ہے. مگر وہ سارے جو نبیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے اندر دونوں طرح کی اذیتوں میں ہمارے نبی جس اذیت کی بات کر رہے ہیں وہ روحی اذیتیں ہیں، ذہنی اذیتیں ہیں. مثلا ایک شخصیت کو کہہ دیا جائے کہ یہ جادوگر ہے، یہ جو کچھ کر رہا ہے یہ معجزہ نہیں ہے، جادو ہے، کہہ دیا جائے یہ ایسا ہے، تو یہ روحی اذیت ہے. تو سرکار فرماتے ہیں ما اودی نبی قط کما اودیت، کسی نبی کو اتنی اذیتوں کا سامنا نہیں ہوا، کسی نبی کو اتنی پریشانیوں کا سامنا نہیں ہوا جیسا دکھ میں نے اٹھایا ہے. جس نبی کو اتنی تکلیفوں کا سامنا ہوا ہو، اس نبی کے سامنے جب ان سب لوگوں کو باندھ کر کھڑا کیا کہ جو پتھر مارتے تھے، جو آوازیں کستے تھے، جو نہ جانے کیا کیا کرتے تھے، سرکار نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ وہی ہیں کہ جنہوں نے یہ سب کچھ کیا. تو جیسے ہی بتایا گیا یہ فلاں وہ ہے، یہ فلاں وہ ہے. البتہ صرف ایک شخص ایسا تھا اس وقت میں فتح مکہ کے موقع پر، جویرس، اس کا نام تھا ابن جویرس جی. اس کے لیے سرکار نے فرمایا تھا کہ اگر کعبے کا غلاف پکڑ کے بھی کھڑا ہو جائے تو اس کو مار ڈالنا، اس لیے کہ یہ شخص وہ ہے کہ جس نے کچھ ایسا. اب اس نے کیا کیا تھا، میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. اس شخص نے کیا تو بہت کچھ تھا، مگر جس وجہ سے سرکار نے فرمایا نا کہ اگر یہ کعبے کا غلاف پکڑ کے کھڑا ہو تو اسے پکڑ کر لے آؤ اور اس کو مار دو. وہ شخص وہ تھا کہ جب ہجرت کے موقع پر، یہ واقعہ فتح مکہ کا ہے، ہجرت کے موقع پر جب مولا علی فواتم کو لے کر چلے، فاطماؤں کو لے کر چلے، کیونکہ مولا نبی نے مولا علی کو مکے میں چھوڑ دیا تھا امانتیں سپرد کرنے کے لیے، اور فرمایا تھا گھر کی بیویوں کو، گھر کی خواتین کو لے کر تم مدینے آؤ گے. تو اکیلے علی تھے اور گھر کی 20 سے زیادہ عورتیں تھیں، اور یہ ساری بیویاں اپنی اپنی محملوں پر بیٹھی ہوئی تھیں، اور ان محملوں میں ایک محمل میں جناب فاطمہ زہرا بھی بیٹھی تھی. اللہم صلی علی. اور جناب زہرا کی محمل کو اس ابن جویرس نے آ کر اونٹ کو اذیت پہنچائی، صرف اس وجہ سے کسی طرح یہ محمل گر جائے، اور وہ محمل گری جس سے بی بی زخمی ہوئی. اور سیدہ کے اور مولا علی کے اور فاطماؤں کے، کیونکہ مولا سجاد بھی ایک جگہ فرماتے ہیں نا انا ابن الفواتم، میں فاطماؤں کی اولاد ہوں. اس گھر میں فاطمہ نام کی بیویوں کی تعداد زیادہ تھی. اس حد تک فاطمہ نام رکھا جاتا تھا اس گھر میں کہ مولا حسین نے ساری بیٹیوں کے نام فاطمہ رکھے تھے. فاطمہ صغرا، فاطمہ کبرا، فاطمہ وسطیٰ. صلوات پڑھ لیں بی بی کی ذات پر. تو بی بی کی محمل گری، بی بی زخمی ہوئیں، اور بی بی کے اور مولا کے مدینہ پہنچنے سے پہلے یہ خبر سرکار تک پہنچی، اور سرکار کو یہ بھی بتایا گیا کہ آپ کی بیٹی کو کس نے یہ اذیت پہنچائی ہے. تو اس کی ایک جو اس کا جرم تھا وہ یہ تھا، اور اس کو سمجھایا جاتا تھا، بتایا جاتا تھا. یہ جب کسی کے دباؤ میں، روب میں آتا تھا تو معافی مانگ لیتا تھا، اور پھر باہر نکل کے پھر وہی کام کرتا تھا. یعنی ذاتاً خبیث تھا، جس کی ذاتاً خبیث تھا. تو اس شخص کے لیے یہ چند ہی مثالیں ہیں. فرمایا جتنی اذیتیں مجھ نبی کو اٹھانا پڑیں، اتنی اذیتیں کسی نبی نے نہیں اٹھائیں. اس نبی نے جب دیکھا نا کہ اذیتیں پہنچانے والے سامنے کھڑے ہیں، تو آپ نے بڑے ہی آرام سے، جیسے حضرت کے لیے کوئی بات ہی نہ ہو، ان سب کو دیکھ کر کہا اذهبوا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ، میں نے تمہیں آزاد کر دیا، میں نے تمہیں معاف کر دیا. اور کہا رسیاں کھولو ان کی.
اور جب ان کی رسیاں کھول دیں اور وہ جانے لگے تو ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم اغفرہم انہم لا یعلمون، یا اللہ میں نے انہیں معاف کیا، تو بھی معاف کر دے، یہ مجھے جانتے ہی نہیں ہے کہ میں کون ہوں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ بھائی میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، آپ ایک اور صلوات نبی کی ذات پہ عطیہ کریں۔ سرکار دو جہاں نے ایک قاعدہ دے دیا، ایک فارمولہ دے دیا کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہو اور اس بنیاد پر زیادتی کر رہا ہو کہ وہ آپ کو جانتا ہی نہ ہو، تو پھر اسے بھی نبی کی یاد میں معاف کر دیا کرو۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ ایسے لوگوں کو سرکار نے معاف فرما دیا، درگزر فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رحمت للعالمین ہے۔ رحمت للعالمین کی رحمت کا تقاضا معافی ہے، درگزر ہے۔ لیکن یہ کون ہے کہ جس کے بارے میں نبی قیامت میں شکایت کریں گے؟ یہ کون سا رنج ہے نبی کا؟ یہ کون سی تکلیف ہے نبی کی جو نبی مکرم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی زندگی میں بھی اور پھر ان کی رحلت کے بعد بھی جو نبی، جس نبی کا لعاب دہن لے کر علی آگے کی خبریں بتائے، انہیں نہیں پتا ہوگا کہ میرے بعد کیا ہونے والا ہے؟ پھر قرآن تو نبی کے علم غیب کے اوپر ہمیں رہنمائی کر رہا ہے۔ ذالک انباء الغیب، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحی ہے الیک، جو ہم نے آپ پر وحی کی صورت میں نازل کر دی۔ غیب کی خبریں اللہ نے اپنے نبی پر نازل کر دیں، تو پھر اور کیا دلیل اور کون سی آیت چاہیے کہ نبی عالم غیب تھے، نبی غیب کو جانتے تھے؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ مفصل پے در پے دلائل غیب، علم غیب نبی اور امام کے علم غیب پر مسلسل پے در پے دلائل کے لیے ایک علیحدہ مجلس کی ضرورت ہے، اور ایک مجلس کا ناکافی رہے گی مجھ طالب علم کے لیے۔ مسلسل گفتگو ہو کہ نبی اور امام کا علم غیب کا کیا مطلب ہے۔ تو نبی کے پاس علم غیب تھا، ائمہ کے پاس علم غیب تھا، مولا علی کے پاس علم غیب تھا، یہ عالم غیب تھے، اللہ نے انہیں یہ علم عطا کیا تھا۔ اللہ عالم غیب اساساً بالذات اور بالاصالہ ہے، اور یہ اللہ کے دیے ہوئے علم سے عالم ہے۔ یہ بہت روشن اور موٹا ہمارا عقیدہ ہے۔